شروع کیا۔ جماعت میں شرک اور بدعت کی رسموں کو ختم کرنے اور جہاد کے لیے جماعت سے بیعت لی۔ اس وجہ سے آپ کو پیر سائیں بیعت والے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ آپ اپنے خاندان کے پہلے شخص تھے جس نے کھلم کھلا مسلک اہل حدیث کی آواز بلند کی اور فقہ کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دی۔ آپ کے مسلک اور عقیدے کا اندازہ آپ کے ملفوظات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا دین محمد وفائی تذکرہ مشاہیر سندھ صفحہ نمبر 214 جلد نمبر 3 میں آپ کے مسلک کے متعلق رقم طراز ہیں کہ آپ کا مسلک اہل حدیث کے مذہب موجب تھا۔ تھوڑا آگے لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ اہل حدیث والوں کے قول کے موجب اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے تھے۔ مماتی والے بزرگوں سے مدد مانگنے کے قائل نہیں تھے، یعنی اپنے مریدوں کو بھی اس سے منع کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی جماعت میں گفتگو ہوئی کہ پیر سائیں جو مذہب یا دین پتہ نہیں کیا ہے، یعنی پیر سائیں کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی۔ بعد میں آپ کے سامنے سوال کیا گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قبر والے اولیاء کو ان کے جانے کے بعد مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم آج انشاءاللہ پیر جھنڈو خاندان کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ پیش لفظ کے اندر اس سے قبل پیر پگارا خاندان کے حوالے سے 7 گدی نشین کا تذکرہ ہوا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پیر جھنڈو خاندان سے۔ شروع میں ہم بتا چکے ہیں کہ سید صبغت اللہ شاہ راشدی اور سید یاسین شاہ راشدی یہ 2 بیٹے تھے۔ سید راشد محمد راشدی خاندان کی جن سے نسبت ہے، تو انہوں نے ان کی وفات کے بعد بلکہ انہوں نے ایک کو، جب ان کی وفات ہوئی تو ان میں سے ایک کو بیٹے کو جو سید صبغت اللہ تھے ان کو ملا تھا، ان کی پگڑی ملی تھی، جس کی وجہ سے پیر پگارا ان سے نسبت ہوئی، اور سید یاسین شاہ کو ان کا جھنڈا ملا تھا جو افغانستان کے بادشاہ کے بیٹے نے ان کو تحفے میں دیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو جھنڈے والا کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی 2-3 قصوں کے اندر ہوگا۔ سندھ میں جہاں دوسرے خاندانوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہاں جھنڈے خاندان نے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ سندھ میں تقلیدی جمود، شرک اور بدعات کے گہرے ساگر میں پہلا پتھر جھنڈے خاندان نے پھینکا۔ قرآن و حدیث کی دینی خدمت اور افادیت کو جھنڈے خاندان نے نئے سرے سے ظاہر کیا، اجاگر کیا۔ سندھ میں صدیوں سے موجود رسم و رواج کے مقابلے میں قرآن و سنت کی اشاعت اور تبلیغ جھنڈے خاندان کے مرہون منت ہے، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کا مسلک سندھ کے کونے کونے میں پہنچایا۔ اب ہم مختصر طور پر اس خاندان کے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سید محمد شاہ جھنڈے والے اول، سید محمد یاسین شاہ راشدی المعروف پیر سائیں جائن والے سن 1212 ہجری میں سید محمد راشد زوزے دنی کی حویلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگ کے پاس حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد سندھ میں جماعت کی خدمت اور ان کی تربیت شروع کی۔ آپ کے خاندان یا جماعت میں جو بھی بدعتیں اور دین کے خلاف رسمیں اور رواج تھے، ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت تدبر کے ساتھ تردید شروع کر دی۔ مولانا دین محمد وفائی تذکرہ مشاہیر سندھ صفحہ نمبر 266 جلد نمبر 1 میں آپ کی سیرت کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے اپنے ملفوظات بنام صراط الطالبین لکھی ہے، جس کو آپ کے فرزند حاجی ہدایت اللہ راشدی ٹھلائی نے جمع کیا ہے۔ سید محمد یاسین شاہ راشدی پیر جھنڈو اول 15 رجب
सन 1275 हिजरी बमुताबिक सन 1855 ईस्वी में लाड़ के सफ़र के दौरान तालका गोनी गोठ राजो खानानी में फौत हुए। सफ़र में 3 फर्जंद सैयद रशीदुद्दीन शाह, सैयद सिद्दीक रसूल शाह और हाजी हिदायतुल्लाह शाह राशिदी आपके साथ थे। आपको पहले अमानतन वहीं पर दफन किया गया, यानी राजो खानानी में दफन किया गया। 1 साल गुजरने के बाद आपके बड़े फर्जंद सैयद फजलुल्लाह शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आपका जसद खाकी वहाँ से निकलवा कर ठला शरीफ ज़िला लाड़काना में मस्जिद के जनूब दफन करवाया, मस्जिद के जनूब साइड में, जहाँ हमेशा के लिए आराम फरमा है। तज़किरा मशाइर सिंध सफ़ा नंबर 28 और 267 जिल्द नंबर 1। सैयद मोहम्मद यासीन शाह राशिदी की वफ़ात के बाद आपके बड़े फर्जंद सैयद फजलुल्लाह शाह राशिदी झंडे वाले दूसरे नंबर की हैसियत से सज्जादा नशी हुए, मगर थोड़े ही वक्त में घरेलू अनबन की वजह से आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। ये बुज़ुर्ग बिना औलाद के फौत हो गए, यानी फजलुल्लाह शाह बिना औलाद फौत हो गए। इससे कबल हम पीर पगारा ख़ानदान में भी एक शख्सियत का जिक्र कर चुके हैं जो बे औलाद फौत हो गई। तो सैयद फजलुल्लाह शाह राशिदी झंडे वाले की शहादत के बाद आपके भाई सैयद रशीदुद्दीन शाह राशिदी झंडे वाले तीसरे नंबर पर अलमारूफ पीर साईं बैत वाले गद्दी नशीं हुए, यानी उनके दूसरे भाई गद्दी नशीं हुए क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। सैयद रशीदुद्दीन शाह राशिदी सन 1254 हिजरी में सैयद मोहम्मद यासीन शाह राशिदी के घर पैदा हुए। दीनी उलूम की तकमील के बाद आप अपने हल्का अहबाब और अकीदतमंदों को मुनज़्ज़म करने और उनमें तौहीद और सुन्नत की बुनियाद को पुख्ता करने के लिए उनकी तरबियत और तज़किया नफ्स शुरू किया। जमात में शिरक और बिदअत की रस्मों को ख़त्म करने और जिहाद के लिए जमात से बैत ली। इस वजह से आपको पीर साईं बैत वाले कहकर पुकारा जाता है। आप अपने ख़ानदान के पहले शख्स थे जिसने खुल्लम खुल्ला मसलक अहले हदीस की आवाज़ बुलंद की और फ़िक़्ह के मुकाबले में हदीस को तरजीह दी। आपके मसलक और अक़ीदे का अंदाज़ा आपके मलफूज़ात से लगाया जा सकता है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई तज़किरा मशाहिर सिंध सफ़ा नंबर 214 जिल्द नंबर 3 में आपके मसलक के मुतालिक रकम तराज हैं कि आपका मसलक अहले हदीस के मज़हब मौजिब था। थोड़ा आगे लिखते हैं कि वो बुज़ुर्ग अहले हदीस वालों के कौल के मौजिब ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करते थे। ममाती वाले बुज़ुर्गों से मदद मांगने के कायल नहीं थे और अपने मुरीदों को उससे मना करता था, यानी अपने मुरीदों को भी उससे मना करते थे। एक दफ़ा आपकी जमात में गुफ्तगू हुई कि पीर साईं जो मज़हब या दीन पता नहीं क्या है, यानी पीर साईं का मज़हब क्या है, उसका दीन क्या है, इस तरह की बातें लोगों ने की। बाद में आपके सामने सवाल किया गया। उस वक्त आपने फरमाया कि जो लोग कब्र वाले औलिया को उनके जाने के बाद मुश्किल कुशाई के लिए पुकारते हैं वो हमारा दीन नहीं है। मौलाना वफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़बूत अक़ीदे के मुतालिक सफ़ा नंबर 16 और 215 जिल्द नंबर 3 में मज़ीद लिखते हैं कि फ़ौत शुदा लोगों के पीछे खाने और 40 फ़िला रस्में ख़त्मे को दुरुस्त नहीं समझते थे और बड़े लोगों में रिवाज है कि वो बेवा औरतों को शादी नहीं करवाते थे, इसकी सख्त मुखालिफत करते थे। यानी सैयद रशीदुद्दीन शाह इसकी सख्त मुखालिफत करते थे, बल्कि एक दफ़ा अपनी बीवियों से कहा कि मेरी वफ़ात के बाद जिसको शादी का ख्याल हो तो उसको मेरी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है और कोई मना नहीं है। यानी मेरे बाद अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर तुम शादी करना चाहो तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो। आपके मलफूज़ात में से ये भी मालूम होता है कि आप हदीस शरीफ के आम हुक्म के मुताबिक
امام کے پیچھے جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اور عمل بھی کرتے تھے، اور حدیث کے حکم کے مطابق شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانے کے بھی قائل تھے۔ آپ حق گوئی کے امام تھے، یعنی حق گوئی کہنے والے۔ اپنے دادا بزرگ سائیں روزے دھنی کے ملفوظات کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پیر سائیں روزے دھنی کے علم کے مطابق نہیں ہیں، اچھا ہوگا کہ وہ ملفوظات میں سے نکال دی جائیں۔ تذکرہ مشاعر سندھ صفحہ نمبر 216 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت اور برکت ہو۔ حقیقی دین اسلام کی تبلیغ اور نصیحت کی آپ 7 ربیع الاول سن 1317 ہجری اور بمطابق سن 1907 عیسوی میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر 61 سال کی عمر میں دارالبقاء روانہ ہو گئے۔ یہ سید رشید الدین شاہ تھے جو سید فضل اللہ کے بیٹے تھے، اور سید فضل اللہ جن کو زہر دیا گیا تھا اور وہ زیادہ وقت گدی نشین نہ رہ سکے، یہ رشید الدین شاہ تھے جو بڑے ہی سنت پر عمل کرنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے، اور مولانا دین محمد وفائی نے ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ اہل حدیث بزرگوں کے طور طریقے اختیار کرنے والے تھے، یعنی جو محدثین گزر چکے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور احادیث کو ترجیح دیا کرتے تھے، جس طرح ہم نے چند مثالیں بھی بیان کی۔ تو یقیناً یہ خاندان علمی لحاظ سے بڑا معروف خاندان ہے۔ انشاءاللہ کچھ آگے بھی درس ہوں گے، تو ساتھیوں سے گزارش یہی ہے کہ جس طرح یہ آپ نے اہم معلومات اس درس میں حاصل کی، تو اگلے چند درسوں میں بھی اس طرح کی معلومات آپ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آگے جو ہمارا سلسلہ ہے وہ یقیناً علم کا خزانہ ہے، وہ تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ تو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی علمی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کو ہمارے ساتھ سنتے رہیں اور ہمارا ساتھ دیں، اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ دین کی باتیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔